بے شک پوری کی پوری مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، جہاں چاہے بندہ وہاں پر نماز ادا کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں جس جگہ جہاں پر بندہ سجدہ ریز ہوگا، جہاں بندہ اللہ پاک کی عبادت کرے گا، کل بروز قیامت یہ تمام کے تمام زمین، یہ ساری جگہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس نے میری جگہ پر سجدہ کیا ہے، یا اللہ میری جگہ پر اس نے رکوع کیا ہے، میرے پاس بیٹھ کر اس نے جو ہے وہ تشہد پڑھی ہے، یا الہ العالمین میرے پاس کھڑے ہو کر اس نے قیام کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یہ ساری کی ساری زمینیں گواہی دیں گی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جب امام صاحب نماز پڑھا لیتے ہیں تو جتنے مقتدی حضرات ہیں سب صفوں کو توڑتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ امامت والی حیت نہ لگے، جماعت والی حیت نہ لگے کہ جماعت ہو رہی ہے، کوئی دوسرا شخص آ رہا ہے جس کی جماعت نکل گئی ہے، کوئی وہ یہ نہ سمجھے کہ جماعت ہو رہی ہے، تو اس لیے پھیل جانا چاہیے پوری مسجد کے اندر۔ اب نمازی تو پھیل گئے، اب دیکھیے کچھ مسجدیں تو ہوتی ہیں چھوٹی، کچھ مسجدیں ہوتی ہیں بڑی۔ اب آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی، اگر نوٹ نہیں کی تو کر لیجئے گا، اور اگر نوٹ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نماز پڑھنے مسجد میں نہ جاتے ہو، تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیوں نہیں جاتے بھائی، جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میں جس جگہ نماز پڑھتا ہوں، یا میرا جہاں ایسا سلسلہ رہا ہے، یا جو بھائی کرتے ہوں گے نماز وغیرہ پڑھتے ہوں گے، تو ان کے ساتھ یہ سین ہوتا رہتا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے، اب آپ اس طرف جا رہے ہیں، اب کافی ساری صفیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عموماً عام مسجدوں میں عمومی طور پر 1 سے 2 صفیں ہوتی ہیں، 3 سے 4 صفیں ہوتی ہیں، اور مسجد کافی بڑی ہوتی ہے جو کہ جمعے میں ہمارے یہاں بھرتی ہے، جو کہ عموماً بھرنا چاہیے۔ اب وہ کونے میں آخری صف میں ایک بندہ کھڑا ہو کے اپنی سنت ادا کر رہا ہے۔ اب آپ میرے بھائی، آپ مجھے بتائیں، اب جس نے اس طرف جانا ہے، اب وہ بھائی صاحب ساری مسجد چھوڑ کے، اندر کا ایریا چھوڑ کے، اور برآمدہ چھوڑ کے، باہر کا صحن چھوڑ کے، وہ کونے میں حضرت صاحب نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب جس کو یہاں جانا ہے، اب نمازی کے آگے سے تو گزرنا نہیں چاہیے، گناہ ہے، اور سیدھا بیچارہ وہ گھوم کے نمازی پھر گھوم کے اس طرف آ رہا ہے۔ کتنی نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کوئی سمجھنے والی بات ہے کہ آپ پوری مسجد چھوڑ کے اتنی دور نماز ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں، دیکھیے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ حرام ہے، اور احادیث میں تو اس کی بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لیکن یہ گناہ بندے کو اس وقت ملے گا جب وہ جان بوجھ کے کسی نمازی کے آگے سے گزرے گا۔ اب ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ وہاں سے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں، بھولے سے، غلطی سے اس کے سامنے سے گزر جائیں گے۔ جیسے اتنی دور نماز پڑھ رہا ہے تو عموماً توجہ نہیں رہتی، بندہ چاہتا ہوئے چلا جاتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے او نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے کہ جہاں سے اس کے آگے سے لوگ گزرنا شروع ہو جائیں گے، گزرتے رہیں گے، تو جو شخص بھی گزرے گا تو گزرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ جو شخص اس طرح اسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو گناہ ملے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، برائے مہربانی جو بھی نمازی حضرات مجھے سن رہے ہیں، یا ایسے کوئی بھائی ہیں جو ایسے کونے پہ جا کے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، ان کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے، ان کو سمجھائیے کہ بھائی اتنی دور نہیں، مسجد میں اور بھی جگہ ہے، تھوڑا قریب آ جائیے، ایک دن یہاں نماز پڑھ لیں، ایک دن اس طرف نماز پڑھ لیں، لیکن تھوڑا قریب کے ایریا میں پڑھیں۔ ہاں نمازی زیادہ ہیں، جمعے کا وقت ہے، لوگوں کو پتہ ہے، کنڈیشن ہے، پھر بھلے اینڈ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساری مسجد خالی بالکل اینڈ میں بغیر سترے کے نماز پڑھنا، یہ مسلمان کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے امید ہے یہ بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔